الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے۔ وہ اللہ کہ جس اللہ نے ہمیں اپنا قرآن سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ رحیم و کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم حضرات، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آج کا جو درس رکھا گیا ہے یہ ماشاءاللہ ہمارے محترم بھائی، بڑے ہی پیارے نیک بھائی عمر فاروق صاحب، جو کہ اللہ نے ان کو صحت یابی سے نوازا ہے، اس کے شکرانے کے طور پہ آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ میرے محترم بھائی قاری شاہد صاحب، ان کا آج یہاں درس ہے۔ مجھے بھی دعوت دی گئی سننے کے لیے۔ اب الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بھی، عمر صاحب نے کہا کہ 10 منٹ بیان کر دیں۔ ان کی موجودگی میں میرا بیان کرنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن چونکہ بھائی نے مجھے کہا ہے تو میں آپ بھائیوں کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بات ذرا غور سے سنیں۔ یہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندے کو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو دور کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ عمر فاروق، ان کا فون آیا کہ میری صحت یابی کے لیے دعا کریں، تو الحمدللہ میں نے دعا جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر بھی کروائی، مسجد میں بھی کروائی، اور ساتھ ہی میں نے ان کو اس آیت کا وظیفہ بتایا کہ یہ آیت کریمہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ بہت جلد ہی آپ کو صحت یاب فرما دیں گے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کہ اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ذات دور کرنے والی نہیں ہے۔ تو بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ آیت کا کثرت کے ساتھ وظیفہ کیا اور اللہ نے الحمدللہ مجھے شفا دی، اور آج وہ آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو مکمل صحت یاب فرمائے۔ میرے بھائیوں، تندرستی ہم تو کہتے ہیں کہ 1000 نعمت ہے، 1000 نہیں بلکہ یہ کروڑ تندرستی نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جو بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، ہسپتال میں ہیں، کچھ کھا نہیں سکتے، اپنے آپ پی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، کروٹ اپنی بدل نہیں سکتے، تو اللہ احکم الحاکمین کا کروڑ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، اور ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، خود چل کر آئے ہیں، خود چل کر جائیں گے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کیا ہے؟ احسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بڑے بڑے پیارے اقوال ہیں بخاری شریف کے اندر۔ ایک تو ان کا یہ بھی قول ہے کہ خالط الناسا و دینا کا لا تکل منا ہو،
کہ لوگوں میں تم مل جل کر رہو لیکن اپنے دین کو زخمی مت کرو، یعنی لوگوں سے ملو، اپنے رشتہ داروں سے ملو، لیکن جس جگہ پہ غیر شرعی کام ہو رہا ہو، اس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو پھر آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اور ان کا ایک بہت پیارا ایک یہ بھی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں نے کبھی ٹینشن نہیں لی، مجھے کبھی پریشانی نہیں آئی، کیونکہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی مجھے شفا دیں گے، اور بیماری آئی ہے تو یہ ضرور میرے فائدے کے لیے آئی ہے، میرے اللہ گناہ معاف کر دے گا، میرے درجے بلند کر دے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، دعا یہ بیماری مانگنی تو نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بیماری جب آتی ہے تو بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے عمر فاروق بھائی کو جلد از جلد صحت یاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے۔ اب میرے محترم بھائی فضیلت الشیخ قاری شاہد صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی ہمارا بھی آنا قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ہر چیز کے کوئی نہ کوئی آداب ہوتے ہیں، تو دعا کے بھی آداب ہیں میرے بھائیوں۔ اس طریقے سے دعا یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ضرور قبول فرمائے گا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ بارش بند ہو گئی تو کسی نے کہا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ دعا آپ باہر جا کے کیا کرتے تھے، تو آپ جب وہ آدمی دعا مانگنے کے لیے نکلے باہر تو ایک آدمی ساتھ چھتری لے کے نکلا، کہنے لگا کہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، میں چھتری اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ بارش ضرور ہوگی۔ تو بھائیو دعا جب کریں تو اس طریقے سے کریں کہ انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ دعا ہماری ضرور قبول فرمائے گا۔ تو سارے ساتھی تمام بیماروں کے لیے دعا کریں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اے میرے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، میرے اللہ ہماری جسمانی روحانی پریشانیاں دور فرما، میرے اللہ تندرستی والی، صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ میرے عمر فاروق بھائی کو اللہ مکمل صحت یاب کر دے، میرے اللہ تو ہسپتال سے گھر واپس لا سکتا ہے اور گھر لا کے دوبارہ اس کو پھر اپنی گاڑی پہ چلا سکتا ہے۔ اے میرے اللہ اس کے بانجا بھی بیمار ہے،
اللہ اس کو بھی شفا دے دے۔ اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان، میرے اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ اللہ پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما، میرے اللہ دکھی بندوں کے دکھ دور فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے یہ پروگرام کروایا ہے، میرے رضوان بھائی نے، اے اللہ اس کو بھی تندرستی عطا فرما، ان کے والد محترم حاجی ادریس صاحب کو بھی اللہ تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ آج کا یہ رکھا ہوا درس اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو میرے بھائی قاری شہد صاحب نے بیان کیا ہے، اے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ میرے سمیت جن کے والدین دنیا سے جا چکے، اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ میرے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما، دکھی بندوں کے اللہ دکھ دور فرما۔ میرے اللہ بے روزگاروں کو روزیاں عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ یہ شکرانے کے طور پہ آج کا درس رکھا گیا ہے، اللہ اس درس کی برکت سے اللہ میرے بھائی عمر فاروق کو بھی شفا دے دے، ان کے بھانجے کو بھی شفا دے دے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ میرے اللہ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خیر و عافیت کے ساتھ باہر لا سکتا ہے، اللہ تو ہم بیماروں کو بھی شفا نصیب کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو حضرت عکاشہ کی چھڑی کو چمکتی تلوار بنا سکتا ہے، اللہ ہماری بیماریوں کو بھی صحت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ سے بچا سکتا ہے، اللہ تو ہمیں بھی شفا عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تو اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچا سکتا ہے، اللہ تو ہمیں بھی شفا عطا کر سکتا ہے۔ اللہ ہم جیسا گناہگار کوئی نہیں، تیرے جیسا بخشن ہار کوئی نہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اے اللہ تو ایوب علیہ السلام کو اللہ دوبارہ صحت یاب کر کے جوان بنا سکتا ہے، اللہ اس میرے بھائی عمر فاروق کو بھی اللہ تو دوبارہ صحت یاب کر سکتا ہے۔ اللہ ہماری جسمانی روحانی پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس گھر میں اپنی برکتیں نازل فرما، اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ جس طرح یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں اسی طرح حوض کوثر پہ اکٹھا فرمانا، قیامت والے دن پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرمانا، پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ میرے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو ایمان کی حالت میں، موت آئے تو ایمان کی حالت میں۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی یا رب العالمین۔ اجازت ہے